اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس میٹرز کے معزز ناظرین، آج کی ایک اور ہی بہت اہم اور معلوماتی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنا فائلر سٹیٹس جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ فائلر سٹیٹس چیک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک، آپ FBR کی ویب سائٹ پر جا کر اپنا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں، جو کہ بہت ہی آسان ہے، اور اس کے علاوہ اس سے بھی ایک اور آسان یہ ہے کہ آپ موبائل سے ایک SMS کرو اور آپ کو آپ کا سٹیٹس پتہ لگ جائے گا کہ آپ فائلر ہیں یا نان فائلر۔ تو ناظرین کا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، تاکہ YouTube کی اتنی بڑی دنیا میں میری ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہم FBR کی ویب سائٹ پر آ چکے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو اپنا جو فائلر سٹیٹس ہے وہ چیک کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ فائلر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص یا وہ ادارہ جو اپنی ٹیکس ریٹرنز جو ہوتی ہیں وہ FBR کے سسٹم میں انٹر کرتا ہے، اس کو جمع کراتا ہے، اردو میں اگر کہیں تو گوشوارے اپنے جمع کرواتا ہے، وہ فائلر ہوتا ہے۔ اور جو لوگ یہ جمع نہیں کرواتے ہم ان کو نان فائلر کہتے ہیں۔ فائلر جو ہے وہ آپ 3 کیپیسٹی میں ہو سکتے ہیں۔ انڈیویجول، یعنی کہ میں اگر ہوں تو میں اب ذاتی حیثیت میں اپنے آپ کو ریٹرن جمع کرا سکتا ہوں، اب میری کتنی انکم اور ایکسپینسز ہیں، اور میں کوئی ایسا بزنس کر رہا ہوں جس میں میرے علاوہ میرے ساتھ کچھ اور پارٹنرز بھی ہیں، تو میں اپنے آپ کو جو ہم رجسٹرڈ کروائیں گے وہ ایز اے انڈیویجول ہوگا، لیکن جو کاروبار ہے وہ ایسوسیشن آف پرسن یعنی کہ AOP کے کوڈ کے تحت رجسٹرڈ ہوگا، یعنی کہ وہ بزنس علیحدہ سے ریٹرن اپنی جمع کرائے گا اور ہم انڈیویجول جو اس کے اونرز ہوں گے وہ علیحدہ سے کرائیں گے۔ اسی طرح کمپنی میں بھی ہوتا ہے کہ اس کے ڈائریکٹرز جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں وہ اپنی ٹیکس ریٹرن علیحدہ سے جمع کراتے ہیں، اور جو کمپنی اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کراتی ہے وہ علیحدہ سے جمع کراتی ہیں۔ تو اب میں چلتا ہوں کہ آپ کیسے اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کرا سکتے ہیں۔ یہ جو ٹیکس ریٹرن کا میں چیک کرنے کا طریقہ یہاں پر بتا رہا ہوں یہ انڈیویجول پرسنز کے لیے ہے، یعنی کہ اگر آپ اپنے شناختی کارڈ سے کیسے چیک کریں کہ آپ فائلر ہیں یا نان فائلر۔ تو سب سے پہلے جو چیک کرنے کا طریقہ ہے، یہ ویب سائٹ کے اوپر یہ سب سے پہلی آپشن ہے، ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ انکم ٹیکس۔ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہ اسکرین آپ کے سامنے آلریڈی آئی ہوئی ہے۔ یہاں پر جو پیرامیٹر ہم ان کو فل کرتے ہیں، سب سے پہلے شناختی کارڈ CNC سلیکٹ کرتا ہوں۔ یہاں پر میں ایک شناختی کارڈ نمبر انٹر کرتا ہوں، اور آج کی ڈیٹ 1 دسمبر ہے تو یہ سلیکٹ کر لی میں نے۔ یہ کوڈ میں ڈالا اور یہاں پر ویریفائی پر میں نے کلک کر دیا۔ اب ویریفائی پر کلک کرا تو میرے سامنے ریکارڈ آیا کہ بھئی یہ جو شناختی کارڈ نمبر میں نے انٹر کیا ہے، انہوں نے آج تک کبھی اپنی ٹیکس ریٹرن جمع ہی نہیں کرائی۔ آسان افراد یوں کہیے کہ یہ FBR کو جانتے ہی نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے کبھی FBR کی کوئی شکل دیکھی ہے۔ تو میں کوئی شناختی کارڈ نمبر ایک اور ڈال کر چیک کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس ایک اور شناختی کارڈ نمبر ہے، یہ میں نے ڈالا، ڈیٹ 1 دسمبر ہی رہنے دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ کوڈ ڈال دیتا ہوں اور ویریفائی پر میں نے یہ کلک کر دیا۔ تو یہ ٹیکس ریٹرن جو یہ بھائی یا بہن جو بھی ہیں جن کا یہ شناختی کارڈ نمبر ہے یہ ڈالا ہے، تو ان کا یہ سٹیٹس جو ہے یہ انیکٹیو آ رہا ہے۔ یہاں پر میں نے جن فگرز کو جو ہے بلر کر دیا ہے، یہ میں آپ کو بولتا جا رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے، کیونکہ یہ پرسنل ریکارڈ ہوتا ہے کسی کا، وہ میں یہاں پر نہیں دکھا سکتا۔ تو یہ جو NTN جو میں نے ڈالا ہے، جو شناختی کارڈ نمبر ڈالا ہے میں نے، یہ ان کا سٹیٹس جو ہے انیکٹیو ہے۔ اور آگے نوٹ ہے کہ اگر آپ نے اپنی ٹیکس ریٹرن 2022 کی جمع نہیں کرائی تو اس کو فوری جمع کرا لیں، اور اس کے بعد آگے ہے کہ اگر آپ ٹیکس ریٹرن ڈیو ڈیٹ کے بعد جمع کراتے ہیں تو آپ کو سرچارج پے کرنا ہوگا، تاکہ آپ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل ہوں۔ ATL اسٹینڈس فار ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ۔ سرچارج کیا ہے جی؟ انڈیویجول اگر آپ ہیں پرسنل کیپیسٹی میں تو آپ کو 1000 روپے سرچارج ہے، اگر آپ پارٹنرشپ فرم وغیرہ ہیں تو آپ کو 10,000 روپے سرچارج ہے، اور کمپنی COI کوڈ کے تحت اگر آپ رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو 20,000 روپے آپ کا سرچارج ہے۔ تو یہ جو ہے شناختی کارڈ نمبر جو میں نے ڈالا یہ نیگیٹو ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایکٹیو ٹیکس جو CNC نمبر ہے وہ ڈال کر دکھاتا ہوں کہ اس کا سٹیٹس کیسے شو ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے یہاں پہ یہ خفیہ جو کوڈ ہے، یہ ویریفیکیشن کوڈ سمجھ لیں آپ کو، یہ ڈالا اور یہ ویریفائی پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ ایکٹیو سٹیٹس آ گیا ان کا۔ تو یہ ٹیکس پیئر ایکٹیو ہیں۔ اب اس کے اندر ایک اور آپشن بھی ہوتی ہے کہ ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ بھئی ان کے ڈیٹیلز کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ ٹیکس پروفائل انکوائری جو ہے نا، اس کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ بھی آپ کسی بھی پرسن کی جو پروفائل انکوائری ہے وہ یہاں سے کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہر اس شخص کو فائلر شو کرتا ہے جس کا کبھی بھی جو شناختی کارڈ جو ہے FBR میں انٹر ہوا ہوگا۔ تو اس میں یہ دیکھیں جو انیکٹیو شناختی کارڈ بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ڈالا تھا وہ میں یہاں پہ ڈالتا ہوں، تو دیکھیں گے کہ یہاں پر اس کا سٹیٹس ایکٹیو شو کر رہا ہوگا۔ یہ ایتھنٹک سٹیٹس نہیں ہے، ایتھنٹک سٹیٹس جو ہے وہ پہلی والی آپشن کا ہی ہے جو یہ اوپر ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کی ہوتی ہے۔
ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں یہ وہاں انیکٹیو ہے تو یہاں پر یہ ایکٹیو شو کر رہا ہے. تو یہ اسٹیٹس بھی ہم نے نہیں جانا, یہ باقی پروفائل انکوائری ہم یہاں سے ان کی کر سکتے ہیں. ایڈریس آ جاتا ہے, یہ رجسٹرڈ کب سے ہیں وہ سال آ جاتا ہے, ای میل ایڈریس آ جاتا ہے, سیل نمبر ان کا یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے, لیکن یہ کچھ اسٹیرک لگا کر آ رہا ہوتا ہے, 100% شو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ان کا ریفرنس نمبر بھی آ رہا ہوتا ہے 8 ڈیجٹ کا. اور یہ یہاں پہ دیکھیں یہ جگہ خالی ہے, یعنی کہ جس پرسن نے بھی ان کو ٹیکس ریٹرن ان کی جمع کرائی ہوگی یہاں پہ انہوں نے ان کا بزنس یا جاب جو بھی ہے وہ یہاں پہ انٹر نہیں کی. یہاں پہ بزنس کا نیم آتا ہے, یہاں پہ ایڈریس آتا ہے, اور یہاں پہ ان کی ایکٹیویٹی آتی ہے کہ وہ ریٹیلر ہیں, ہول سیلر ہیں, یا کس پر امپورٹ کرتے ہیں, ایکسپورٹ کرتے ہیں, یا مختلف پروڈکٹس آ رہی ہوتی ہیں. اب میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں جو فائلر ہیں ان کا کیسے شو کرتا ہے. یہ ایک جو فائلر NTN جو ہم نے ابھی چیک کیا تھا, میں یہ وہ شناختی کارڈ نمبر میں نے یہاں پہ ڈالا ہے, تو یہ اینڈ ویریفائی پہ کلک کیا. یہ شناختی کارڈ نمبر لکھنے میں میرے سے غلطی ہوگی شاید کوئی, میں دوبارہ سے انٹر کر دیتا ہوں. یہ دوبارہ سے انٹر کیا, ویریفائی پہ کلک کیا, تو یہ دیکھیں جی یہ کچھ بلر کر کے میں نے رکھے ہوئے ہیں. یہاں پہ ای میل ایڈریس بھی بارلی شو کر رہا ہوتا ہے, موبائل نمبر بھی شو کر رہا ہوتا ہے, نام شو کر رہا ہے, میل فیمیل شو کر رہا ہے. یہ 2003 سے ٹیکس ریٹرن ان کا رجسٹرڈ ہے, تو یہ وہ شو کر رہا ہے. کراچی کے اندر یہ رجسٹرڈ ہیں. انکم ٹیکس ان کا تو ویسے بھی ایکٹیو ہے, اور یہاں پہ بھی ایکٹیو شو کر رہا ہے, اور بزنس ڈیٹیل ان کی بھی نہیں ڈالی گئی. ٹھیک ہے. تو ناظرین کرام یہ تھا FBR کی ویب سائٹ پر جا کر اپنا فائلر سٹیٹس چیک کرنا, اور کیسے آپ چیک کر سکتے ہیں, اور پروفائل انکوائری جو ہے وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں, یہ میں نے آپ کو بتایا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ SMS کے ذریعے اپنا سٹیٹس کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ابھی آپ فائلر ہیں یا نان فائلر. تو یہ آپ کے سامنے کمپیوٹر اسکرین پر بھی لکھا آ رہا ہے. اس طرح سے آپ نے میسیج ٹائپ کرنا ہے, ATL آپ نے کیپٹل میں لکھنا ہے, اس کے بعد ایک سپیس دینی ہے, اور اپنا 13 ہندسوں کا شناختی کارڈ نمبر جو ہے وہ آپ نے انٹر کر دینا ہے بغیر ڈیش کے. اور پھر آپ نے یہ جو میسیج ہے 9966 کے اوپر میسیج کر دینا ہے, اور آپ کو فوراً ہی یا تھوڑی سی ٹائم کے اندر ہی فوراً رپلائی آ جائے گا کہ ابھی آپ کا سٹیٹس فائلر ہے یا نان فائلر. اگر آپ فائلر نہیں ہیں تو برائے مہربانی اپنا جو ہے قومی فریضہ ادا کریں اور اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کرائیں. ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کا یہ مقصد بالکل ہی بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے ٹیکس پے کرنا ہی کرنا ہے. ٹیکس جو ہے ریٹرن وہ ایک عام پرسن, ایک ریڑھی والا بھی جمع کرا سکتا ہے. پاکستانی جو FBR کا قانون ہے اس کے مطابق وہ افراد جن کی جو سالانہ آمدنی ہے وہ 6 لاکھ روپے جیسے کم ہے وہ 0 ٹیکس اپنا جمع کرائیں گے. سپوز ایک بندہ ہے, اس کی جو منتھلی انکم جو ہے جو سیلری ہے وہ 30,000 روپے ہے, اور 12 مہینوں کے اندر وہ 3,60,000 روپے کماتا ہے, تو اس کا جو ٹیکس اماؤنٹ جو پیبل آئے گی وہ 0 آئے گی. لیکن ٹیکس ریٹرن جمع کرانے سے وہ اپنا اس کا سٹیٹس جو ہے فائلر ہو جاتا ہے. کل کو وہ گاڑی لیتا ہے تو اس کو فائلر والا ٹیکس لگے گا, نان فائلر والا نہیں لگے گا. پراپرٹی وغیرہ کرتا ہے سیل پرچیز تو اس کو فائلر کے حساب سے 3% پے کرنا پڑے گا. اگر وہ نان فائلر رہے گا تو پراپرٹی کی سیل پرچیز کے اوپر اس کو تو وہ ملٹیپل ٹائم بہت زیادہ ٹیکس اس کو پے کرنا پڑتا ہے. تو کائنڈلی آپ کا اپنا ذاتی فائدہ بھی ہے اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کرانے میں, اور یہ قومی فریضہ بھی ادا ہوتا ہے, اپنی آپ ٹیکس ریٹرن جمع کرائیں. تو ناظرین اکرام یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو اس میں اپنا ٹیکس ریٹرن اور فائلر کا اور نان فائلر کا پتہ بھی لگ گیا ہوگا کیا ہوتے ہیں, اور آپ یہ کیسے اپنا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا. اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ آپ نے ٹیکس ریٹرن کیسے جمع کرانی ہے, بیسیکلی تو یہ آپ خود بھی جمع کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی میں نے کیسے کرنی ہے تو آپ کسی بھی بینک میں جا کر وہاں سے ان سے مشورہ کر لیں. وہ آپ کو ان کے نالج میں کچھ وکلا وغیرہ ہوتے ہیں, وہ آپ کو بتا دیں گے. ٹیکس ریٹرن کے جو ایڈوکیٹس ہیں آپ ان کے پاس جائیں, اپنی معلومات دیں اور اپنے آپ کو فائلر کرا لیں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو جاتے جاتے درخواست, چینل کو سبسکرائب, ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھیں, میں آپ کو ضرور رپلائی کروں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.